ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرار۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہسٹری کا شوق رکھتے ہیں تو آپ سب نے ایجپٹ کے بارے میں سنا ہوگا۔ مصر ایک ایسا ملک ہے جو کہ اینشنٹ ہسٹری کے بارے میں سب سے زیادہ فیمس ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مصر سے ملنے والی سب سے قدیم اور ان یوزول چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ٹیمپل آف باسٹڈ۔ ناظرین گرامی، دنیا میں بہت سے ایسے مذاہب ہیں جو بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اینشنٹ ایجپٹ وہ پہلی قوم تھی جس نے بلی کو پوجنا شروع کیا تھا؟ باسٹڈ وہ بلی تھی جسے دیوی مانا جاتا تھا۔ اس کا جسم تو انسانوں والا ہوتا تھا لیکن چہرہ بالکل بلی جیسا ہوتا تھا۔ آرکیولوجسٹ کو کھدائی کے دوران بلیوں کی بہت سے مجسمے ملے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ بلیوں کو بہت زیادہ مقدس مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 2000 سال پرانا ٹیمپل بھی دریافت کیا جس میں بلیوں کے بہت سے بت رکھے گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیمپل 3rd سینچری کا ہے اور اسے کوین بیریلک کے دور میں بنایا گیا تھا۔ قدیم مصریوں کو لگتا تھا کہ بیسٹڈ بلی ان کی حفاظت کرتی ہے اور انہیں دشمنوں سے بچاتی ہے، اور اسی نسبت سے وہ تمام بلیوں کو بہت مقدس سمجھتے تھے۔ ان کو فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور انہیں سونے کے برتنوں میں کھانا اور دودھ دیا جاتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اینشنٹ ایجپٹ کیٹس کی ممیز بھی بناتے تھے اور ان کے لیے باقاعدہ قبرستان بھی بنایا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ناظرین گرامی آتا ہے ابو سمبل۔ ناظرین گرامی، ابو سمبل مصر کا ایک بہت ہی مشہور شہر تھا۔ یہ سوڈان کے بارڈر کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر فرعونوں نے اپنے دور میں 2 ٹیمپل بنوائے تھے۔ یہ ٹیمپل بڑی بڑی چٹانوں کو چیر کر بنائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹیمپل 100 فٹ سے بھی زیادہ اونچا ہے، جس کے اندر فرعونوں کے 4 سٹیچوز موجود ہیں۔ ہر سٹیچو تقریباً 65 فٹ تک اونچا ہے۔ اس عجیب و غریب ٹیمپل میں 14 کمرے ہیں۔ ان کمروں کی دیواروں پر بھی کھدائی کے ذریعے فرعون کی تصویریں بنائی گئی تھیں۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق یہ دونوں مندر اس زمانے میں تقریباً 24 سال کے عرصے میں بنائے گئے تھے۔ ابو سمبل کے انٹرس گیٹ پہ فرعون اور ان کے درباریوں کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ ان دونوں ٹیمپلوں کے اندر فرعون کے پورے خاندان کے مجسمے موجود ہیں، جنہیں پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ فرعون کی تباہی کے بعد یہ جگہ آہستہ آہستہ ریت میں دھنسنا شروع ہو گئی تھی اور زمین کے اندر اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ لیکن سن 1813 میں پہلی دفعہ ان ٹیمپل کا کچھ حصہ دریافت کیا گیا، لیکن اب یہ مکمل طور پر سامنے آ چکے ہیں، یہاں تک کہ اب یہ جگہ بہت ہی فیمس وزٹنگ پلیس بن چکی ہے۔ ناظرین گرامی، تیسرے نمبر پہ آتی ہے سیکرٹ آف دا فینکس۔ ناظرین گرامی، یہ جو مجسمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینشنٹ ایجپٹ کی سب سے بڑی عجائبات میں سے ایک ہے، جو مصر کے علاقے غزہ میں موجود ہے۔ قدیم مصریوں کا ماننا ہے کہ یہ فینکس کنگ کفور کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس فینکس کے پیچھے والے پیرامڈ میں کنگ کفور کی قبر بھی موجود ہے۔ اس مجسمے کی شکل انسان کی ہے لیکن اس کا باقی جسم شیر جیسا ہے۔ یہ دیکھنے میں کافی خوفناک لگتا ہے، جس کی لمبائی 240 فٹ اور اونچائی 60 فٹ ہے۔ یہ پورا مجسمہ صرف ایک چٹان پر مشتمل ہے جسے کاٹ کے بنایا گیا تھا۔ 1930 تک آرکیولوجسٹ اس کا صرف سر اور گردن والا حصہ ہی کھوج پائے تھے۔ اس فینکس کے نیچے والا حصہ ریت میں دفن تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس جگہ کی کھدائی جاری رہی اور آخرکار ماہرین اس انسانی شکل والے شیر کا پورا مجسمہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مصر میں موجود لکسن ٹیمپل میں 1500 سے زائد چھوٹے فینکس موجود ہیں، جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اینشنٹ ایجپٹ انہیں اپنا دیوتا مانتے تھے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ مجسمہ 9000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصر کے آباد ہونے سے پہلے بھی یہاں کوئی اور قوم رہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فینکس انہوں نے بنایا ہو، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون تھے اور ان لوگوں کا تعلق کس قوم سے تھا۔ یہ ایسی مسٹری ہے جسے آج تک کوئی بھی حل نہیں کر پایا۔ اس کے بعد ناظرین گرامی آتی ہے لاسٹ گولڈن سٹی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہسٹری سے لگاؤ رکھتے ہیں تو آپ یہ لوگ جانتے ہوں گے کہ اینشنٹ ایجپٹ کی سب سے بڑی اور امپورٹنٹ ڈسکوری کنگ ٹٹ کے ٹوم میں تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اینشنٹ ہسٹری کی دوسری بڑی ڈسکوری کیا تھی؟ یہ جو پلیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ مصر کی ایک ریموٹ ایریا میں واقع ہے اور یہ اینشنٹ ایجپٹ کی 2nd موسٹ امپورٹنٹ ڈسکوری ہے۔ اس جگہ کو دا لاسٹ گولڈن سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ دراصل آرکیولوجسٹ یہاں پر کچھ اور ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ریت کے نیچے انہیں تقریباً 3400 سال پرانا ایک شہر مل گیا جو مصر کا سب سے بڑا اینشنٹ سٹی تھا۔ اس دور میں یہاں کنگ ایمنوہوٹپ III کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ریسرچر کو اس جگہ پر آفسز، بیکری، مڈ بیک ہاؤسز، رومز، برتن، ویسز کے ڈھکن، اینشنٹ جولری اور کئی طرح کے ٹولز ملے۔ اس کے علاوہ یہاں
کاش تیار کرنے والے کارخانے اور ہزاروں اسٹیچو کا ملبہ بھی دریافت ہوا تھا۔ یہ شہر اتنی اچھی طرح پرزرو تھا کہ اسے دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ ہی دیر پرانا ہے، یہاں تک کہ کئی چیزیں ایسی تھیں جو ایسا لگتا تھا کہ کچھ ہی دن پہلے بنائی گئی ہوں۔ یہ ڈسکوری سچ میں بہت ہی شاندار تھی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد آتا ہے اینشنٹ سن کی شپ۔ مصر کے شہر الیگزینڈرا کے ساحل سے 6.5 کلومیٹر دور ایک جگہ پر ڈیپ سی ڈائیورز اور آرکیولوجسٹ نے سمندر کی تہہ میں کچھ ایسا دیکھا جو بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ فرینچ آرکیولوجسٹ نے مل کر اس جگہ پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے ریسرچ شروع کی تو ان کی کھوج نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ انہیں وہاں پر 64 شپ، سونے سے بھرے صندوق اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، مکانوں کے ٹکڑے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ملے جن پہ عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس جگہ پر 16 فٹ لمبے اسٹیچوز بھی موجود تھے۔ یہ تمام چیزیں کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ یہاں پر ایک اور ہی بہت ہی ریمارکیبل ڈسکوری کی گئی، جو کہ بہت ہی ریئر ملٹری شپ تھا۔ یہ شپ تقریباً 2300 سال پرانا ہے۔ اینشنٹ ایجپٹ کے لوگ اسے جنگوں وغیرہ میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ جگہ ایجپٹ کی سب سے بڑی پورٹ ہوا کرتی تھی۔ اس جگہ کو تھونس ہرکلین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کرافٹ مین شپ تھا جس کی لمبائی 42 فٹ تھی۔ یہ شپ ابھی تک ویل پریزروڈ ہے، لیکن اس بورڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بات ابھی تک کوئی نہیں جان سکا۔ اس بورڈ کو سونامی کھا گیا یا سیلاب کی نظر ہو گیا، یہ بات ابھی تک بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک سے بعد آتا ہے سلور فرعون۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ مصر پر فرعونوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ مصر پہ حکومت کرنے والے فرعونوں میں ایک فرعون سوزن I بھی تھا۔ یہ بہت ہی پاورفل فرعون تھا۔ اسے مصر پہ تقریباً 86 سال تک حکومت کی۔ آج تک اینشنٹ فرعون کے جتنے بھی اسٹیچو دریافت ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر سونے کے بنے ہوتے تھے، لیکن فرعون سوزن I کا اسٹیچو مصر کی ہسٹری کا پہلا اسٹیچو ہے جسے چاندی سے بنایا گیا تھا۔ اس زمانے میں چاندی سونے سے بھی زیادہ مہنگی اور اعلیٰ چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس سلور تابوت کو فرانس کے مشہور آرکیولوجسٹ پیئر مونٹین نے 1993 میں ڈسکور کیا تھا۔ یہ مجسمہ تقریباً 3000 سال پرانا ہے۔ اس دور میں چاندی اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ بادشاہوں کے لیے بھی اسے دوسرے علاقوں سے منگایا جاتا تھا۔ یہ زیادہ تر صرف بادشاہوں اور امیر ترین لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، اسی لیے چاندی کا مجسمہ ملنا ایک بہت ہی حیران کن بات تھی۔ اس سلور فرعون کو اینشنٹ ایجپٹ کی سب سے ریئر اور زبردست قسم کی ڈسکوری میں سے ایک مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ٹام آف ٹٹ کی ڈسکوری سے بھی زیادہ ہائی ڈسکوری مانی جاتی ہے۔ یہ ریئلی انکریڈیبل ہے۔ اس کے بعد ناظرین گرامی آتا ہے روسیٹا سٹون۔ ناظرین گرامی، مصر میں آثار قدیمہ کی دریافت شروع ہوئی تھی تو آرکیولوجسٹ کے لیے سب سے مشکل چیز ان کی لینگویج کو پڑھنا ہوتا تھا۔ بہت سی جگہوں اور چیزوں پہ عجیب و غریب لکھائی سے کچھ لکھا ہوتا تھا، لیکن انہیں سمجھ پانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر ماہرین کو ایک ایسا پتھر ملا جس کی مدد سے ہسٹری کی بڑی بڑی رازوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ اس پتھر کو روسیٹا سٹون کہا جاتا ہے۔ اس سٹون کی مدد سے انہیں اینشنٹ ایجپٹ سویلائزیشن کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ اس پر ان کے کلچر، ریجن اور روزمرہ زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ اس پتھر پر ایک ہی چیز 3 طرح کی لینگویج میں لکھی ہوئی تھی۔ ان میں ہائیروگلائفک، ڈیموٹک اور گریک زبانیں شامل تھیں۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق اس پتھر کو 2 سینچری میں لکھا گیا تھا۔ اس پتھر کو سن 1799 میں دریافت کیا گیا تھا۔ جہاں پہ یہ پتھر دریافت ہوا تھا اس جگہ کا نام راشد تھا، جسے گریک زبان میں روزیٹا کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام روزیٹا سٹون رکھ دیا گیا۔ اس کی لمبائی 44 انچ ہے اور یہ دونوں سائڈ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی بڑے پتھر کا ٹوٹا ہوا حصہ ہو۔ اسے لندن کے برٹش میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ یہ پتھر تاریخ کی سب سے یوزفل ڈسکوری میں سے ایک ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔